صرف 2 سال حکومت کرنے کے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے وفات کے پہلے ہی انہوں نے سب کو کلیئرلی بتا دیا تھا ان کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کون ہوگا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام آج دنیا کا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے، اسے آلموسٹ 200 کروڑ 2 بلین لوگ فالو کرتے ہیں۔ دنیا میں ایسا سیکنڈ نہیں گزرتا دنیا کی کسی کونے میں اذان نہ دی جا رہی ہو۔ اس میں عمر رضی اللہ تعالی نے بڑا رول نبھایا ہے، جنہوں نے صرف کچھ ہی سالوں میں مسلمانوں کی اتنی بڑی امپائر بنائی جو ان کے پہلے الیگزینڈر دی گریٹ ایون مصر کے فرعون کے پاس بھی نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے یہ سب کیسے کیا تھا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پرسنالٹی کو سمجھنے کے لیے ان سے پہلے اس زمانے کی مکہ شہر کو سمجھنا لازم ہے۔ مکہ میں پچھلے کئی سالوں میں ایک ہی قبیلہ قریش کا کنٹرول تھا۔ آہستہ آہستہ یہ قبیلہ اتنا بڑھ چکا تھا، قریش خود بھی کئی قبیلوں میں بڑھ چکا تھا۔ اسی قبیلوں کے بیچ میں پیس برقرار کرنے کے لیے ہر قبیلے کو الگ الگ ذمہ داریاں دی گئی تھی۔ قریش کے 3 سب سے طاقتور قبیلے تھی، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے بنو ہاشم کے پاس قریش کے ریلیجن پاور، جن کے مکہ کعبہ کی وجہ سے عرب ریلیجن سینٹر تھا۔ بنو ہاشم کے لیڈر عبد المطلب، ان کے بعد ابو طالب۔ قریش کے دوسرے طاقتور قبیلہ بنو امیہ تھا۔ یہ قبیلہ صرف اس وجہ سے مشہور تھا، وہ وجہ پیسہ تھا۔ وہاں کی ساری اکانومی بنو امیہ کنٹرول کرتی تھی۔ اس قبیلے کی لیڈر ابو سفیان تھا۔ قریش کا تیسرا سب سے طاقتور قبیلہ بنو مخزوم، یہ قبیلہ واریر کا قبیلہ تھا۔ اسی لیے مکہ میں ہر جنگ کی تیاری، ہر جنگ کی پلاننگ یہ فیملی کرتی تھی۔ سب سے زیادہ ہتھیار اسی فیملی کے پاس ہوتی تھی۔ بنو مخزوم کے لیڈر سب سے پاورفل لیڈروں میں مانا جاتا تھا، جس میں پہلا ابو جہل کے نام سے جانا جاتا تھا۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلقات ان 3 قبیلوں میں ایک کے پاس بھی نہیں تھا۔ ان کے تعلقات پارٹ 2 کے لیے سبسکرائب کیجئے۔